السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ تو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے ایکسکریشن ان کاکروچ ٹیرسٹریل آرتھروپوڈس، پارٹیکولرلی جو انسیکٹس ہیں اس میں ایکسکریٹری اسٹرکچر جو ہے جی وہ اڈاپٹیڈ ہیں ٹو کلیکٹ ایکسکریٹری پروڈکٹ فرام ہیمولمف ان سائنسز تھرو سسپینڈیڈ ٹیوبولر اسٹرکچرز کالڈ مالپیجین ٹیوبیولز. ٹیرسٹریل آرتھروپوڈس جن میں خصوصاً انسیکٹ ہیں ان میں ایکسکریٹری اسٹرکچر کو اڈاپٹ کیا گیا ہے کہ وہ کلیکٹ کریں ایکسکریٹری پروڈکٹس کو فرام ہیمولمف ان سائنسز. سائنسز کیا ہوتی ہیں جی؟ یہ باڈی میں اسپیسز ہوتی ہیں، اس کو ہم سائنسز بولتے ہیں. ان سائنسز میں بلڈ کی طرح کا فلوئڈ ہوتا ہے جسے ہم ہیمولمف کہتے ہیں. اس میں ویسٹس ہوتی ہیں، نامیاتی مادہ ہوتا ہے، اس کو یہ کلیکٹ کرتی ہیں. اور یہ کس کی مدد سے کلیکٹ کرتی ہیں؟ کاکروچ کلیکٹ کرتے ہیں یا انورٹیبریٹ انسیکٹ کرتے ہیں سسپینڈیڈ ٹیوبولر اسٹرکچرز کی مدد سے کرتے ہیں، جن کو ہم نام دیتے ہیں مالپیجین ٹیوبیولز. مالپیجین ٹیوبیولز، ٹھیک ہو گیا جی. یہ مالپیجین ٹیوبیولز کیا کرتے ہیں جی؟ نائٹروجینس ویسٹ کو ریموو کرتے ہیں فرام ہیمولمف، یعنی جو باڈی میں نائٹروجینس ویسٹ پروڈکٹ پیدا ہوتا ہے ایز اے ریزلٹ آف میٹابولزم جو کہ ہیمولمف میں شامل ہو جاتا ہے، اس کو پھر مالپیجین ٹیوبیول ریموو کر کے کلیکٹ کر کے ریموو کر دیتی ہیں باڈی سے باہر. These are the only excretory structure in animal kingdom that are associated with digestive tract. انسیکٹ اینیمل کنگڈم میں وہ واحد گروپ ہے جس کا ایکسکریٹری سسٹم ایسوسیٹڈ ہے، منسلک ہے ڈائجسٹیو ٹریک یعنی ڈائجسٹیو سسٹم سے، یعنی ایکسکریٹری سسٹم اور ڈائجسٹیو سسٹم منسلک ہیں آپس میں. یہ واحد گروپ ہے اینیمل کنگڈم میں. جو ایپیتھیلیل لائننگ ہے مالپیجین ٹیوبیولز کی، وہ کیا کرتی ہے جی؟ ٹرانسپورٹ کرتی ہے سولوٹ انکلوڈنگ سالٹ اینڈ نائٹروجینس ویسٹ فرام ہیمولمف انٹو ٹیوبیول لیومن. یہ کیا کرے گی جی؟ مالپیجین ٹیوبیولز کی جو ایپیتھیلیل لائننگ ہے یہ کیا کرے گی؟ یہ ہیمولمف سے سولوٹ سالٹس اور نائٹروجینس ویسٹ وغیرہ کو کلیکٹ کر کے مالپیجین ٹیوبیول کے اندر جو سپیس ہے جسے ہم لیومن کہتے ہیں اس میں ڈال دے گی. پھر یہ فلوئڈ جو کہ اب مالپیجین ٹیوبیول میں آ گیا ہے، اس فلوئڈ میں مینلی سالٹس اور نائٹروجینس ویسٹ پروڈکٹ ہیں. یہ پھر فور گٹ مڈ گٹ مڈ گٹ سے ہوتا وہ ہینڈ گٹ میں چلا جائے گا اور پھر ریکٹم میں آ جائے گا. ریکٹم کیا کرے گا جی؟ اس میں سے ایبزارب کر لے گا موسٹ آف دا سالٹ اور واٹر کو، جو کہ یوزفل سبسٹانسز ہیں جو کہ ان انسیکٹ کے کام آئیں گے. باقی جو مینلی نائٹروجینس ویسٹ بچ جائیں گے اس کو ایکسکریٹ کر دیا جائے گا سالڈ ایکسکریٹرا کی شکل میں، ٹھوس ویسٹ کی شکل میں، ان دا فارم آف یورک ایسڈ کرسٹل along with feces. یہ سالڈ ایکسکریٹرا جو ہے نا کی فارم میں ویسٹ کو ریموو کر دیا جائے گا اور اس میں یورک ایسڈ کے کرسٹل ہوں گے اور یہ کرسٹل فیسز کے ساتھ باہر نکال دیے جائیں گے. اس کے بعد this kind of adaptation in excretion is the success of these animal on land with acute shortage of water. یہ اڈاپٹیشن جس میں ہم نے ابھی دیکھا تھا کہ مطلب یورک ایسڈ یہ اینیمل بنا کے باہر ایکسکریٹ کر رہے ہیں، یہ صرف ان اینیمل میں کی ایک مین ریزن ہے کہ وہ لینڈ پر سکسیسفلی اڈاپٹ کر گئے ہیں، یعنی کامیاب ہو گئے ہیں یہ انسیکٹ. یہ کاکروچ کی ڈائیگرام ہے جی، ڈائیگرام ہے. تو اس کی پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ڈائجسٹو سسٹم کی. اس کے ڈائجسٹو سسٹم کو ہم 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. یہ حصہ فور گٹ کہلاتا ہے، پھر درمیانی حصے کو ہم مڈ گٹ کہتے ہیں، یہ لکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد پوسٹیریئر اینڈ جو لاسٹ پورشن ہے اسے ہم ہینڈ گٹ کہتے ہیں. ہینڈ گٹ میں 2 پورشن ہے، ریکٹم اور انٹسٹائن. ٹھیک ہو گیا جی. یہ اس کا ڈائجسٹو سسٹم ہے، 3 حصے ہیں، فور گٹ، مڈ گٹ اور ہینڈ گٹ. اس کے بعد مڈ گٹ کے اوپر سسپینڈڈ ٹیوبولر اسٹرکچر دکھائی گئی ہیں. اگر آپ یہ دیکھیں یہ یلو کلر کی چھوٹی چھوٹی ٹیوبیولز ہیں، ان کو ہم مالپیجین ٹیوبیولز کہتے ہیں. یہی مالپیجین ٹیوبیولز ویسٹ کو کلیکٹ کرتی ہیں اور اسی
डाइजेस्टिव सिस्टम के पोर्शन मिड गट में डाल देती हैं और फिर ये रेक्टम में पहुंचता है जहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस किया जाता है और फिर वेस्ट को रिमूव कर दिया जाता है। ठीक हो गया जी। तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम हमने इंसेक्ट में देखा है, जिसमें हमने देखा है कि उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम जो कि मालपीजियन ट्यूब्यूल पे मुश्तमिल है और डाइजेस्टिव सिस्टम मुंसलिक हैं, आपस में अटैच हैं, जुड़े हुए हैं। ठीक हो गया जी। तो उसके बाद ये है जी, इंसेक्ट आर द ओनली ग्रुप ऑफ एनिमल्स है विच एलिमिनेट एक्सक्रीटरी वेस्ट विद फीसेस। ये वाहिद ग्रुप है एनिमल किंगडम में जिसमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ये अपने एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट फीसेस के साथ डाइजेस्टिव सिस्टम की वेस्ट के साथ निकालता है। यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम की वेस्ट और डाइजेस्टिव सिस्टम की वेस्ट इकट्ठे बाहर इन दोनों का अखराज किया जाता है। इन ऑल अदर एनिमल, तमाम एनिमल में सिर्फ यही ग्रुप है। आउट ऑफ ऑल ऑफ एनिमल ग्रुप ओनली दिस ग्रुप has capability of doing this that we have discussed earlier. There is no structural and function relationship between nutritive and excretory system. बाकी जितने भी ग्रुप हैं उनमें उनमें कोई स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रिलेशनशिप कोई नहीं है, कोई ना कोई स्ट्रक्चरल और ना कोई फंक्शनल रिलेशनशिप है न्यूट्रिटिव मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम के दरमियान। तो बेटा ये आज का हमारा टॉपिक था। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है। तो मैंने अब आपसे इजाज़त चाहनी है। अल्लाह हाफिज़।